بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کارگزاری 2016-2017 پرفارمنس رپورٹ 2016 and 2017۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید تعلیم، تربیت، دعوت اور خدمت کے میدانوں میں کوشاں ہے۔ پیش خدمت ہے مختصر کارکردگی۔ جامعۃ الرشید میں تربیتی سرگرمیاں، استعداد اور نظم کارکردگی، JTR ٹریننگ ایکٹیویٹیز، کیپیسٹی بلڈنگ۔ افرادی وسائل پر سرمایہ کاری کسی بھی ادارے کی ترقی کی ضامن ہوتی ہے۔ جن اداروں میں افرادی وسائل سر فہرست ہوا کرتے ہیں وہاں ان کی نشو و نما، استعداد و صلاحیت کار اور ذہنی تنظیم کی پیشہ ورانہ تربیت یعنی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا عمل ناگزیر ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ اس ترجیحی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جامعۃ الرشید کے کارکنان اور مسئولین کو وہ اعلیٰ ترین ماہرانہ اور پیشہ ورانہ مثالی تعاون میسر آیا جو بڑے بڑے اداروں کی تمنا ہوتی ہے اور جس کے لیے کثیر وسائل درکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ KSBL کے ریکٹر جناب ڈاکٹر ذیشان احمد اور ٹائم لینڈرز کے سربراہ جناب سلیمان احمر ایثار و اخلاص کے ساتھ یہ ذمہ داری بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں مینجمنٹ کی، جو کہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پروسیجرز ہیں، پالیسیز ہیں، ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ جو مینجمنٹ ایگزیکیوٹ کرنے کے، اسٹریٹجائز کرنے کے، انویژن کرنے کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جامعہ کے اساتذہ، جامعہ کے انتظامیہ، جامعہ کے شورا کے پاس وہ ٹولز، وہ ٹیکنیک ساری اویلیبل ہوں۔ جو علماء کا طبقہ ہے وہ بہت اہم طبقہ ہے، یہ بہت بااثر طبقہ ہے اور پاکستان کے اندر خصوصاً دین کا ایک بہت رجحان ہے اور پاکستان کے عوام جو ہے اس کے اندر علماء کے لیے ایک عقیدت ہے۔ علماء کے پاس جمعے کے خطبے ہیں، علماء کے پاس مسجد کا ممبر ہے، علماء کے پاس جو ہے ایک علم ہے جو کہ ہماری ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو اگر مزید کچھ اوزار، کچھ ٹولز دیے جائیں پلاننگ کے، ویژنز کے، اسٹریٹجی کے، تو بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ یہی سوچ کر پھر ہم نے علماء کرام کو جو ہے ٹریننگز دیں اور پھر جامعۃ الرشید نے ہمیں بلایا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں۔ تو ماشاءاللہ سے پچھلے 3-3.5 مہینے میں کوئی 10 ٹریننگز ہم نے جامعۃ الرشید کے علماء کرام کی اور ان کی شورا کی اور یہ پروسیس، یہ کام ابھی جاری ہے۔ جامعۃ الرشید کا ویژن بن چکا ہے، اس کو تفصیل سے اس سے جو ہے لائحہ عمل اور اسٹریٹجی نکالی جا رہی ہے۔ جامعۃ الرشید مختلف شعبہ زندگی میں احیاء دین کی کاوشیں تندہی اور جانفشانی سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ الحمدللہ عوامی خدمات فراہم کرنے والے تمام اداروں کی تربیتی، تعلیمی اور دعوتی سرگرمیاں عوام میں پذیرائی حاصل کر رہی ہیں۔ الحمدللہ لاہور میں فیملی بزنس، شراکت، وراثت، مسائل اور شریعت کی روشنی میں حل کے موضوع پر سیمینار فلیٹیز ہوٹل میں 15 مئی 2016 کو منعقد ہوا۔ کراچی میں 23 اکتوبر 2016 کو گل بہار لان میں اسلام میں حصص یعنی شیئرز کا کاروبار کے موضوع پر سیمینار منعقد ہوا۔ اس سیمینار کے ماحصل کے طور پر ریجنٹ پلازا میں فالو اپ ورکشاپ ہوئی اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج، CDC اور IBA کی جانب سے اپنے ہاں یہ سیمینار کرانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا۔ 22 جنوری 2017 کو گل بہار لان بہادر آباد کراچی میں مارکیٹوں میں رائج کاروباری و معاشی معاملات شریعت کے تناظر میں کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ SCS نے رواں سال تاجر برادری کی شرعی اور تجارتی رہنمائی کے لیے 5 مختلف ورکشاپس کا انعقاد کیا۔ ان میں پبلک سیمینار کے بعد فالو اپ ورکشاپس بھی شامل ہیں۔ الحمدللہ حلال فاؤنڈیشن کا سفر کامیابی کی نئی منزلوں سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ IBA سیف نے حلال فاؤنڈیشن کے اشتراک سے آگہی پروگرامز کی ایک سیریز شروع کی ہے۔ سب سے پہلا آگہی پروگرام 7 دسمبر کو IBA کے مین کیمپس میں منعقد ہوا۔ 31 جنوری کو IBA کے سٹی کیمپس میں پاکستان حلال مارکیٹ چیلنجز، رسکس اینڈ ریگولیٹری ایشوز پر ایک راؤنڈ ٹیبل ڈائیلاگ ہوا۔ اس ڈائیلاگ کے نتیجے میں IBA کی انتظامیہ نے مزید پروگرامز کا شیڈیول طے کیا۔ گلوبل بزنس گروتھ اپرچونٹیز ان حلال مارکیٹس کے عنوان سے صنعت کاروں، صارفین اور ماہرین کے لیے سیمینار ہوا۔
اس کے بعد 22 مارچ کو IBA میں چیلنجز آف حلال فارماسیوٹیکل انڈسٹری اویئرنس اینڈ ریگولیٹری فریم ورک کے عنوان سے سیمینار ہوا۔ اس سیمینار میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے وابستہ سرکردہ افراد نے شرکت کی۔ الحمدللہ اب تک حلال فاؤنڈیشن سے براہ راست حلال آگہی حاصل کرنے والے افراد کی تعداد 80,000 تک پہنچ چکی ہے۔ جامعۃ الرشید کے فضلاء کرام کو اپنی مادر علمی سے مربوط رکھنے اور جامعۃ الرشید کے مشن سے جوڑنے کے لیے حسب روایت جامعہ کے مختلف شعبوں کے فضلاء کا سالانہ اجتماع یعنی المنائی کنونشن 9 تا 12 فروری 2017 منعقد کیا گیا۔ اس اجتماع کی مشاورت 3 ماہ قبل مکمل کی گئی تھی۔ اس مشاورت کے نتیجے میں فضلاء اجتماع کے انعقاد کے لیے 9 رکنی قائمہ کمیٹی قائم کی گئی، جس کے بعد رئیس الجامعہ نے اسلام آباد اور لاہور کے دورے کیے اور فضلاء کرام سے تفصیلی ملاقاتیں کیں۔ ہر صوبے کی سطح پر طلبہ کو منظم کرنے کے لیے ملک بھر میں پھیلے فضلاء کرام کے 6 گروپس بنائے گئے اور صوبائی امیر مقرر کیے گئے۔ پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے عمومی دعوت دی گئی۔ پھر فضلاء کرام کی رجسٹریشن کے لیے ویب سائٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فضلاء کرام کی آن لائن رجسٹریشن کے لیے سافٹ ویئر بھی ڈیولپ کیا گیا۔ فضلاء اجتماع کو کامیابی سے پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے 34 انتظامی کمیٹیاں بنائی گئیں اور فضلاء کا رابطہ ڈیسک ڈیٹا بیس انفارمیشن سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا۔ فضلاء اجتماع 9 فروری سے شروع ہو کر 12 فروری کو اختتام پذیر ہوا۔ اس اجتماع میں جامعۃ الرشید کے اساتذہ کرام اور مہمان مقررین نے فکری و نظریاتی موضوعات پر لیکچرز دیے، تعلیم و تربیت اور دعوت و خدمت کے میدانوں میں کام کرنے کے لیے ہدایات دی، ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کیا اور فضلاء کرام کو ملک و ملت کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دینے کی ترغیب دی۔ اس 4 روزہ اجتماع میں تمام فضلاء کرام کی فردن کارگزاریاں سنی گئیں اور عملی زندگی میں درپیش مسائل سے متعلق رہنمائی کی گئی۔ علم حدیث اور اصول حدیث کے ماہر علماء کرام تیار کرنے کے لیے 1 سالہ تخصص فی الحدیث کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جامعۃ الرشید کے 2 رفقائے دارالافتاء نے میکس پلانک فاؤنڈیشن جرمنی اور بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد کے اشتراک سے منعقدہ کورس میں شرکت کی۔ کورس کے بعد کامیاب مقالہ نگاری کے مقابلے کے لیے دارالافتاء جامعۃ الرشید سے مفتی احمد افنان اور مفتی عثمان اکبر نے مقالے لکھے اور پورے کراچی ریجن میں سے انہی 2 کے مقالے قبول کیے گئے۔ یورپ کے سفر میں انہیں جرمنی، فرانس، ہالینڈ اور ترکی کا تعلیمی اور مطالعاتی دورہ کرنے کا موقع ملا۔ تعلیمی میدان میں کامیابیوں کا تسلسل جاری رہا۔ گزشتہ سال وفاق المدارس کے سالانہ امتحانات میں جامعۃ الرشید کے طلبہ نے ملکی سطح پر 3 پوزیشنز حاصل کی۔ طالب علم مدثر شاہ نے ملک بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ عطاء الرحمان نے ملکی سطح پر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ طالب علم شیر علی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی جامعۃ الرشید کے طلبہ نے نمایاں کامیابیاں حاصل کی۔ آل کراچی بین المدارس اردو تقریری مقابلے، عربی تقریری مقابلے اور عربی تحریری مقابلے میں عطاء الرحمان نے پہلی اور دوسری پوزیشنز حاصل کی۔ علامہ اقبال یونیورسٹی کے مقابلہ مضمون نویسی میں پہلی پوزیشن بھی نجیب اللہ محسود کے نام رہی۔ اس کے علاوہ انہوں نے آل کراچی مقابلہ تلاوت، آل نواب شاہ حسن قراءت میں بھی کامیابی حاصل کی۔ ریفلیکشن اسکول کے آل کراچی عربی خطابت مقابلے میں عارف اللہ نے پہلی اور شریف اللہ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اقرا تعلیم القرآن کے بین المدارس مقابلہ حسن قراءت میں حافظ محمد ہارون نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کراچی کے ایک معروف ٹرسٹ کے زیر انتظام آل پاکستان اولمپیاڈ کا انعقاد کیا گیا، جس میں جامعۃ الرشید کے شعبہ مہد الرشید العربی، حفاظ کورسز اور البیرونی اسکول اور کالج کے 28 طلبہ نے شرکت کی اور 19 مختلف انعامات جیتنے میں کامیاب رہے۔ جامعۃ الرشید کے طلبہ نے 1 رنر اپ ٹرافی، 9 شیلڈز اور 8 میڈلز جیتے۔ دارالحکومت اسلام آباد میں روابط برقرار رکھنے اور جامعۃ الرشید تحریکی منصوبے کے مقاصد کے حصول کے لیے سفارتی، صحافتی، حکومتی اور اہم شخصیات کے ساتھ تعلقات اور روابط قائم رکھنے کے لیے الحمدللہ اسلام آباد کے معروف علاقے F10-1 میں JTR ہاؤس قائم کر دیا گیا ہے۔ JTR ہاؤس نمبر 70 اسٹریٹ 25 F10-1 اسلام آباد۔ JTR ہاؤس کے مسئول جناب خلیل الرحمان ملا خیل نے ملک کی بہت سی اہم اور نامور حکومتی، سفارتی، تعلیمی اور صحافتی شخصیات سے ملاقات کی اور انہیں جامعہ کے تعلیمی نظام اور مختلف شعبوں میں فراہم کی جانے والی خدمات سے ڈاکیومنٹریز کے ذریعے متعارف کرایا۔ ان شخصیات میں
ISI اور MI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی، ریٹائرڈ نیول چیف محمد آصف سندیلا، IB کے سابق سربراہ اور سابق IG سندھ ڈاکٹر محمد شعیب صدل، امیر جماعت اسلامی سراج الحق، سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور مسلم لیگ کے مرکزی سینئر نائب صدر محمد علی درانی، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما افراسیاب خٹک، امیر جماعت اسلامی کے معاون خصوصی اور سابق رکن قومی اسمبلی جناب شبیر احمد خان، ریٹائرڈ بریگیڈیئر نذیر، سابق سفیر ایاز وزیر، پاکستان میں سابق افغان سفیر ڈاکٹر غیرت بہیر، ممتاز صحافی طاہر خان، اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عطا اللہ، ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی چیئرمین گیلپ پاکستان، خبریں میڈیا گروپ کے چیئرمین جناب ضیاء شاہد، میجر عامر اور سلیم صافی شامل ہیں۔ پبلک سروسز سینٹر PSC کراچی، جہاں سے ہمارے شرعی رہنمائی و خدمات کے ادارے عوام الناس کے لیے شہر کے مرکزی مقام سے خدمات پیش کر رہے ہیں، وہ اب ثنا ہیون پلاٹ نمبر 45/1 میزانائن فلور مین چورنگی محمد علی سوسائٹی کراچی منتقل ہو گیا ہے۔ PSC کراچی کی طرز پر شاعر مشرق کے شہر لاہور میں بھی PSC لاہور کے قیام کا منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ انشاءاللہ PSC کراچی کی طرز پر وہاں بھی کام جلد شروع ہو جائے گا۔ جامعۃ الرشید کی جامع مسجد میں اہم اور جدید موضوعات پر جمعہ پریزنٹیشن کا اہتمام کیا گیا، جس میں جامعۃ الرشید کے علماء کرام اور مفتیان کرام ملٹی میڈیا پریزنٹیشنز دیتے ہیں۔ کراچی سرپرست شورا کے انمول کردار کے تناظر میں جامعۃ الرشید کے ملک گیر تحریکی منصوبے کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اہم شہروں اور علاقوں میں خیر خواہ ہوں، معززین اور دینی جذبہ رکھنے والے ایسے مجموعے تیار ہوں جو کراچی سرپرست شورا جیسے کردار ادا کر کے دین مبین کے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ ماشاءاللہ اندرون سندھ کے ایک معروف شہر ٹنڈوالہ یار کے مخلص، مخیر اور خیر خواہان کی ایک جماعت نے جامعۃ الرشید کے منصوبے میں اپنا کردار ادا کرنے کا پختہ عزم کیا۔ CPRD تھنک ٹینک کی اسلام آباد سے کراچی منتقلی کے بعد اثر نو تنظیم و تشکیل کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جناب سلیمان احمر، ڈاکٹر ذیشان احمد، ڈاکٹر جاوید عبدالغنی، ڈاکٹر عبدالباری اور ڈاکٹر عرفان حیدر پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس ماہ دسمبر میں منعقد ہو چکا ہے۔ دوسرا اجلاس 12 فروری 2017 کو ہوا، جس میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا اگلا اجلاس انشاءاللہ 16 اپریل 2017 کو منعقد ہوگا، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا اور مزید اقدامات کیے جائیں گے۔ الحمدللہ 7 روزہ شریعہ اینڈ بزنس اپنی کامیاب اشاعت کے 5ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی جامعۃ الرشید کے سالانہ کانووکیشن کے موقع پر خاص شمارہ شائع کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ موضوع ہے تجارت میں کامیابی کے راز۔ اس کے علاوہ رواں سال 2 خاص شمارے بھی شائع کیے گئے، دینی مدارس کا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کیسا ہو، اور دوسرا خاص شمارہ لیڈرشپ کے موضوع پر شائع کیا گیا۔ اس کے ساتھ 7 روزہ شریعہ اینڈ بزنس کی پبلیکیشنز کا بھی باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ میگزین میں شائع ہونے والے مضامین پر مشتمل پہلی کتاب تجارتی اخلاقیات کے نام سے چھپ کر مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ سندھ اسمبلی سے منظور شدہ متنازع پروٹیکشن آف منورٹی بل کو حتمی قانونی توثیق سے روکنے کے لیے جامعۃ الرشید کے اساتذہ کرام نے ایک جامع دستاویز تیار کی، اسے فیصلہ ساز شخصیات تک پہنچا، اسلام آباد میں شریعت کورٹ کے جسٹس سے ملاقات کی، چیف جسٹس آف پاکستان تک پیغام پہنچایا، ماہرین قانون سے مشاورت کی، گورنر سندھ سے ملاقات کی، پیپلز پارٹی کے سینئر عہدیداران اور حکومت سندھ کے اہلکاران کو بھی مؤثر ذرائع سے پیغام ارسال کیا۔ الحمدللہ ان ساری تیر بہدف کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ گورنر سندھ نے مسودہ قانون کی توثیق نہیں کی اور انہی اعتراضات کے ساتھ بل دوبارہ ترمیمی بل کی تیاری کے لیے اسمبلی بھجوا دیا۔ گورنر صاحب کے اعتراضات کی بنیاد جامعۃ الرشید کے اساتذہ کا تحقیقی مسودہ تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ شام میں تاریخ انسانی کی بدترین ظلم و بربریت سے لبریز عظیم ہجرت کی داستان رقم کی جا رہی تھی۔ پاکستان کا یہ اعزاز ہے کہ ان حالات میں سب سے پہلے جو عالم دین وہاں پہنچا وہ جامعۃ الرشید کے مفتی ابو لبابہ شاہ منصور تھے۔ مفتی صاحب نے لمحہ بلمحہ صورتحال پاکستان اور عالم اسلام تک پہنچائی۔ الحمدللہ جامعۃ الرشید کے علماء کرام نے خبیب فاؤنڈیشن کے توسط سے منصوبوں کا اجرا کیا، جس کی مالیت 20 کروڑ روپے سے زائد ہے، جو مظلوم شامی بھائیوں کی خبر گیری اور ترک بھائیوں کے ساتھ اشتراک عمل کی ایک مخلصانہ کوشش ہے۔ جامعہ میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد ہوئیں۔
मावा के यतीम तलबा ने भी जश्न आज़ादी अपने अंदाज से मनाया। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना।